کسی کے ہاں انسانیت کی قدر نہیں ہے. 22,000 بچے فلسطین میں مر گئے, کسی کو تکلیف نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں. ان کو بھی یہی مشکل تھی کہ یہ جو ہمارا کاروبار چلتا ہے, لوگ آتے ہیں, طواف کرتے ہیں, ادھر آتے ہیں, بزنس چل رہا ہے, دکانیں چل رہی ہیں, مشکل ساری یہی ہے. اور اگر ہم ان کے مان لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے. آج ہم بہت ساری جگہوں پر جو پھنسے ہوئے ہیں, وہاں میں اور میں پرستی ہے. میرا کیا ہوگا, میرے فرقے کا کیا ہوگا, میری دکانوں کا کیا ہوگا. اگر ہم اتحاد کی طرف بڑھے تو ہمیں بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں انسان کو, لیکن میں چھوڑنے کو تیار. اذان محترم, فلسطین میں بچے مرتے رہے, ظلم اور ستم ہوتا رہا, کسی کی آواز نہیں نکلی, مگر جیسے ہی علی والوں نے پانی پہ, نفس پہ ہاتھ رکھا, پوری دنیا ٹینشن میں آ گئی, کھول دو کھول دو کھول دو. کیوں؟ اکنامیکل سسٹم, اقتصاد بہت ضروری ہے. یہ آپ لوگوں کو بہت خود توجہ ہونی چاہیے کہ بہرحال اکنامکس بہت امپورٹنٹ ہے, اقتصاد رفاہ معاشرے کی بہت امپورٹنٹ ہے. رفاہ اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو انسان ترقی نہیں کر سکتا, اس کو ظاہری چیز پہ چیزیں چاہیے. ایسے ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ کر تھوڑی امام زمانہ کا انتظار کرنا ہے. ارے محنت کرنی ہے, ریسرچ چاہیے, آئی ٹی چاہیے, اے آئی اسپیشلسٹ چاہیے, سیکیورٹی چاہیے, سیٹلائٹ چاہیے. یہ جو جوان بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے دنیا کی پاوروں کو گھٹنے ٹکا دیا, ہاتھ پہ رکھ کے تھوڑی بیٹھے ہوئے, محنت کی ہے, کام کیا ہے. اور جب کوئی اللہ کے راستے پر بڑھتا ہے تو خدا خود اس کی مدد کرتا ہے. 50 سال میں منبر رسول پر یزید جیسا فاسق شخص بیٹھ گیا. کتنے سال؟ 50 سال. کیا کیا اس نے؟ محنت کی ہے, محنت کی. شرابی, فاسق, فاجر, وحی کا انکار کرنے والا. سب سے بڑا نقصان کیا تھا؟ امت خاموش. مشکل امت کی تھی. ایک شخص کو تو انسان فارغ ہی کر دیتا ہے. امت بے ہوش ہو چکی تھی, غفلت میں تھی. اس امت کو بیدار کرنا تھا. کون کرتا؟ کون تھا اس وقت روئے زمین پر ایسا کہ جو امت کو بیدار کرتا؟ کوئی نہیں تھا سوائے حسین ابن علی کی. امام حسین کو کربلا بلایا نہیں گیا, امام حسین نے یزید کو کربلا میں بلایا, اور ایسی کربلا سجائی کہ قیامت تک کی یزیدیت کو للکار دیا کہ اب اگر یزیدیت کہیں سر اٹھائے گی تو حسینی ہر دور میں اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہے. شب عاشورہ جب اسے پوچھا موت تمہارے لیے کیا ہے, کیا کہا؟ احلا من العسل, شہد سے زیادہ, یعنی شہد سے زیادہ میٹھی ہے, شہد سے زیادہ. اصل موت موت ہی نہیں ہے میرے لیے, میں تو خود چکھنا چاہتا ہوں موت کیا ہے. موت کو کربلا نے فنا کر دیا, اور یہ مکتب کسی کے پاس نہیں ہے. آج جو پوری دنیا کے کفار جمع ہو کر جن کو مارنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا یہ کربلا کے ماننے والے ہیں, یہ مرتے نہیں ہیں. ان کو جتنا مارو یہ اتنا ابھرتے ہیں. آپ کے سامنے رہبر شہید زندہ تھے تو کیسے تھے, اور جب شہید ہوئے جیسے کسی نے عطر کی بوتل کا ڈھکن کھول دیا, خوشبو پورے عالم میں پھیل گئی. شہید زندہ ہے. کربلا, کربلا کو سمجھے, کربلا کو اپنی زندگی میں. وہ جو انتظار کر رہا ہے اسے ایکٹیو انتظار چاہیے, پیسو انتظار. وہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی قوم کو دیکھیں, اپنے شہر کو, اپنی جگہ کو دیکھیں. اپنے آپ کو 2 طریقوں سے اپ گریڈ کریں. دشمن, باہر والا دشمن, اور آخری مرحلے میں داخل ہوا. جانے محترم, باہر والے دشمن کا کام آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول.
عقل اگر سو جائے تو قوم غلام ہو جاتی ہے. عقل اگر سو جائے اور اگر عقلی گفتگویں نہ ہو تو قوم میں شعور بیدار نہیں ہوتا. حدیث ہے امیر المومنین، چند نشے ایسے ہیں جو بالکل شراب کی طرح خباثت پیدا کرتے ہیں، اور جب انسان کو ہوش آتا ہے تب نقصان ہو چکا ہوتا ہے. اور اس میں جوانی کا نشہ. وہ انسان کی عقل جب سو جائے اسے پتہ ہی نہیں معاشرے میں کیا ہو. عقل جتنی انہینس ہوگی، بڑھے گی، اتنا انسان اپنے امام کے قریب جائے گا. امام کو کیا ضرورت ہے؟ امام کو کرنا کیا ہے؟ امام کو آپ کے پروفیشن کی ضرورت ہے، آپ کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، آپ کے معاشرے کی ضرورت ہے. آپ اپنے معاشرے کو بہتر کریں، اصلاح کریں. امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ خدا نہ خواستہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں اور آپ بولے ہمیں آئے، پھر بولے مولانا صاحب بہت معذرت سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو بھائی بہتر کرو. ابھی بہرحال دیکھیں رستے سے ہم دو جگہ، ایک جگہ زمین سے اتر کے پہاڑوں سے چڑھ کے پانی کراس کر کر، دوسری جگہ تو یہ بہرحال ہمارے دوستوں نے گلگت کے اسکردو کے سب نے مل کے بہت زحمت کی، سارے بھائیوں نے کرین کے ذریعے سے مجھے اٹھایا ہے، پانی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، سیلاب آپ کے لیے تو نارمل لائف ہے نا، یہ تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ان سیلاب اور ان سے گزرتے رہتے ہیں. لیکن آج دنیا ترقی کر گئی ہے، آج دنیا برج بہت جلدی بناتی ہے. ایران میں تو میزائل مر کے دھماکہ ہو جائے وہ 48 گھنٹوں میں ریل کی پٹڑیاں بنا دیتے ہیں. مخلص ہونا پڑتا ہے نا. مگر یہاں مجھے اپنے پیسے مل رہے ہیں، مجھے اس سے کیا؟ مجھے اپنا فائدہ ہو رہا ہے. قوم کھڑی ہے 3 دن سے کھڑی رہے. جب میں اپنے خطے کو صحیح نہیں کر سکتا، ایجوکیشن سینٹر، آئی ٹی سینٹر، ہاسپٹل، ان کی طرف میری توجہ نہیں ہے، 4 دن کی تھوڑی سی لذت اور تھوڑے سے پیسے، کیوں؟ عقل سلا دی گئی ہے. ٹورزم آپ کیا ماشاءاللہ بہترین ہے، ہونا بھی چاہیے. اللہ نے آپ کو اتنی بہترین جگہ دی ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اچھی بات ہے. اس کو اور بہتر کریں تاکہ آپ کا ریونیو جنریٹ ہو. ملک کا نام ہوتا ہے، ملک کا نام بہت روشن ہوتا ہے. آپ کی مہمان نوازی میں انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں، پوری دنیا تعریف کرتی ہے. لیکن جب کوئی آئے تو آپ کو اس کے رنگ میں نہیں ڈھلنا. جب وہ آ کر واپس جائے تو وہ آپ کے رنگ میں ڈھل کے جائے، وہ رنگ میں ڈھل کے جائے. ترقی اور کامیابی ناچ گانوں میں نہیں ہے، ماڈرنائزیشن لباس کم کرنے میں نہیں ہے. اگر ماڈرنائزیشن بغیر لباس کی ہوتی تو جانور سب سے زیادہ ماڈرن ہے، لباس ہی نہیں پہنتا. تو آپ اپنے کلچر کو، اپنے ہیریٹیج کو محفوظ رکھیں، اور اس کے لیے دین اور عقل ضروری ہے. شعور بیدار ہونا چاہیے جوانوں کے اندر. جوان اعتراض کرتے ہیں مولانا صاحب ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو کب تک آپ اعتراض کرتے رہیں گے؟ خود کریں کام. خود آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. ابھی تو آپ کے ایم این اے ایم پی ایس بھی زیادہ تر جوان ہیں. جوان اسپرٹ ہوتا ہے، کام کریں اپنے لیے، معاشرہ سازی کریں، اپنے خطے کو اس قابل کریں. امام آپ کے خطے میں آئے، آپ کے خطے میں امام کا ظہور ہو. امام کو برا مکہ میں ظہور ہونا ہے، لیکن آپ تو ہے امام کو دعوت کیسے دیں گے؟ جمعے کا دن انتظار کا دن ہے. ہم میں سے کتنوں نے آج دعائے نتبہ کے فراز پڑھے؟ ہم میں سے کتنوں نے آج امام زمانہ کا صدقہ دیا؟ ہم میں سے کتنوں نے آج امام زمانہ کو پکارا؟ آپ کا دل نہیں چاہتا اپنے امام کو دیکھ؟ آپ کا دل اداس نہیں ہوتا وہ یوسف زہرا تنہا ہے؟ امام حسین پر تو گریہ کرتے ہیں یقیناً کہ لوگوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا، اور آج امام زمانہ کو تنہا کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ عزیزان محترم، جو عبادت جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں لذت نہیں ہے. اللہ کو 3 قطرے پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو غصے میں پی لیا جائے. جو غصہ ہے نا، غصے میں انسان اگر غصہ پی لے تو بہت مسائل زندگی کے حل ہو جاتے ہیں. لڑائیاں، جھگڑے، طلاقیں، نفرتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، غصہ پی لے. دوسرا قطرہ، امام موسیٰ کاظم سے حدیث ہے یہ، کہ اللہ کو شہید کے خون کا قطرہ پسند ہے. تیسرا، اللہ کو
رات کی تاریکی میں اس کے خوف سے آنکھ سے گرنے والا آنسو بہتا ہے۔ جوانی ہے، اسے ضائع مت کریں۔ یہ دنیا کے تعلقات، یہ نامحرم رشتے، یہ ایک تصویر، یہ برباد کر دے گی آپ کو۔ مولانا متقیان کہتے ہیں گناہ کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، پچھتاوا طولانی ہے، طولانی۔ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ امام کے پاس میرے آپ کے اعمال جاتے ہیں، کیا بھیج رہے ہیں ہم اپنے اعمال میں؟ لٹا ہوا کارواں اور شام کا زندہ۔ بیٹیوں والے ہیں نا، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی۔ چھوٹی بیٹی باپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے سفر کے لیے تو سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی ملتی ہے اور بڑا معصومانہ سوال پوچھتی ہے، بابا کب آؤ گے بابا؟ ہماری بیٹیاں کہاں اور حسین کی بیٹی کہاں، جو صبح سے دیکھ رہی تھی جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ مسائل سنتے رہتے ہیں، خدا آپ کے ذریعے کو قبول کرے۔ اللہ نے محترم صبح سے دیکھ رہا، اس بچی کا جگر دیکھے، جس نے دیکھا بھائی علی اکبر گیا، جس نے دیکھا بھائی قاسم بھی گیا، جس نے دیکھا بھائی علی اصغر بھی گیا، چچا عباس کا تو بدن بھی واپس نہیں آیا۔ اس بچی کی کیفیت کیا ہوگی جب اس نے اپنے بابا کی سواری کو لپٹ کے کھڑی ہو گئی۔ امام نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا۔ امام بھی جانتے تھے اپنے بچی کو نہیں ملنے والا، گریا کیا۔ بچی نے یہ نہیں کہا بابا کب آؤ گے، بچی جانتی تھی۔ مقاتل کہتے ہیں بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا۔ بڑی حسرت تھی اس بچی کو۔ یہ شام کے زندان میں اپنے بھائی سے پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے رات کو کہاں چلے جاتے ہیں؟ بہن یہ اپنے گھروں ہو جاتے ہیں، بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ بابا ہمیں مدینہ چھوڑا۔ امام نے گلے لگایا، امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے محترم زندان میں جانے کی دیر تھی، زندان تھا، رات ہے، اندھیرا ہے۔ بچی ہاتھوں میں رسیاں بند بند کر، ہاتھوں میں جان نہیں ہے، سر نیزے پر نظر نہیں آ رہا۔ بابا 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 بابا، زندان کی دیواریں ہیں اور بچی کی صدائیں ہیں، بابا بابا۔ آواز پہنچی، کہا جاؤ بچی کو بابا دے دو۔ کیا آیا؟ تشت آیا۔ تشت رکھ کر بچی نے کپڑا ہٹایا۔ حالت کیا تھی؟ خاک میں اٹی زلفیں تھی، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے،
ارے نہ جانے ان ننھے ننھے ہاتھوں سے بچی نے سر کیسے اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا، بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا دامن بھی جل گیا، بابا پانی مانگتی تو تماچے پڑتے تھے، بابا گوشوارے مانگتے میں بچی خاموش ہو گئی۔